80 سے زیادہ لوگوں نے یہ سوال بھیجا ہے جو پچھلے جمعے کے سوال و جواب میں عرض کیا گیا تھا اس کے خلاف۔ ہم نے جو کچھ گزشتہ جمعے میں عرض کیا تھا ہم ابھی تک اس پہ قائم ہیں، اور فتویٰ دینے کی حیثیت سے پوری طرح اپنی اس گفتگو کے ذمہ دار ہیں۔ ہم اب بھی اسی کے قائل ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی الحمدللہ باقائمی ہوش و حواس سوچ سمجھ کے بات کی تھی، اب بھی اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک بریلوی حضرات مسلمان ہیں۔ ایک، ہمارے اکابر نے کبھی بھی کفر کا فتویٰ نہیں دیا، اور اب آپ لوگ جو بریلوی اور بدعتی میں فرق نہیں کر سکتے اس پہ ناراض ہیں۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ بدعتی ہونا ایک الگ چیز ہے، بریلوی ہونا یہ ایک الگ چیز ہے۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ ہندوستان میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل تشیع 4 اور ایک پورا 5واں طبقہ تھا جو مشائخ اپنی خانقاہوں میں اللہ اللہ کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ذکر اذکار اور یہ چیزیں ان کا وظیفہ تھا، اور وہ اللہ کے دین کی خاموشی سے تبلیغ اپنی اپنی خانقاہوں میں کرتے رہتے تھے۔ وہ اس چیز میں پڑے ہی نہیں، بس نہ انہوں نے دیوبندیت کا پوری طرح قبولیت تھی، نہ مولانا احمد رضا خان صاحب یا بریلوی جو ان کے پیروکار ہیں ان کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تعلق تھا۔ وہ خاموشی سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہتے۔ کوئی ہے جو یہ ثابت کر سکے کہ پیر حضرت مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا گولڑا شریف اب تک یہ بریلوی ہیں، دیوبندی؟ کوئی ہے جو ثابت کر سکے کہ عیدگاہ شریف پنڈی میں یہ لوگ دیوبندی ہیں کہ بریلوی؟ کوئی آدمی یہ ثابت کر سکتا ہے کہ مفتی مظہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد خانقاہ دہلی میں اب تک ہے، اور ہزاروں ان کے مرید تھے اور لاکھوں مرید تھے سلسلہ نقشبندیہ میں، حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی ہے جو ثابت کرے کہ دیوبندی تھے کہ بریلوی؟ کچھ نہیں۔ اور ان تمام خانقاہوں میں کچھ نہ کچھ بدعات ضرور ہوتی تھیں، بدعتی نہیں تھی، لیکن کوئی نہ کوئی دیہاتی لوگ، ان پڑھ لوگ ایسے آ جاتے تھے، کرتے تھے، مشائخ سمجھا دیتے تھے، یہ انتظار کرتے تھے کہ اس کا دل ہمارے ساتھ لگ جائے پھر اس کی اصلاح، یا جو بھی ان کی مصلحتیں ہوں گی۔ تو جس کو اتنا بھی فرق نہیں معلوم وہ اس پہ اعتراض کرتا ہے کہ بریلویوں کو کافر، بھئی کس طرح کافر کہہ دے؟ مرنا نہیں ہے، خدا کو جواب نہیں دینا۔ اس بحث کو ختم کریں، آپ کافر کہیں، آپ مر کے اللہ کو جواب دے لیجئے گا۔ ہمیں پوری ذمہ داری اور احساس تھا کہ اللہ کو جواب دینا ہے، اور اب بھی اس لمحے بھی ہے۔ والعیاذ باللہ ہمارے بزرگوں نے کسی کو بریلویوں میں سے کافر نہیں کہا، اور یہی ہم کہتے ہیں کہ نہ کہنا چاہیے۔ اہل تشیع کا جہاں تک تعلق ہے، پچھلی مرتبہ بھی 80 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے۔ ہم پھر آپ سے کہتے ہیں اب بالکل نہ ہمیں سنیں، اس کا کس بے وقوف کو ذوم ہے یا دماغ ہے کہ لوگ ہمیں سنیں؟
اس دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس سے کبھی ہم نے کہا ہو کہ میں سن لینا، ولیعذ باللہ ولیعذ باللہ۔ ہم اپنے وجود کا اس بات کریں شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کبھی ہوتا ہے کوئی آدمی کسی مسئلے میں الجھ جائے تو ہم کہتے ہیں فلاں جگہ یہ ریکارڈنگ ہے یار سن لینا، نماز کا مسئلہ ہے اور عقیدے کا کوئی، اس لیے کہ 2 گھنٹے کی دوبارہ اب تقریر کہاں سے کریں؟ کوئی ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہ مجھے تو قطعاً نہیں، ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ بھیا ہمیں سنیں، ہم نے کب تمہیں کہا؟ اور اللہ ہی کے بھروسے پہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے لیول کا کوئی لحاظ ہے یار؟ ایک دلیل کا جواب آپ نہیں دے سکے، ٹو دا پوائنٹ بات کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یتیم بچے کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا تھا، ہم کہتے ہیں ایسے نہیں ہوا۔ وہ کہتا ہے ممبر پہ ساتھ بٹھایا تھا، ہم کہتے ہیں نہیں ہوا۔ آپ اس کو ثابت کر دیں، بات ختم ہو بس۔ ہم اب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ہمارے اکابر نے کبھی بھی شیعہ کو من حیث المجموع من حیث القوم کافر نہیں کہا۔ اس سے ہم کبھی بھی اہل تشیع کے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ سارے ہی شیعہ کافر، بھئی شیعہ ہو یا سنی ہو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا نازل نہیں ہوا، ناقص ہے، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کفر کا جملہ بکتا ہے۔ سیدھی سی بات، کفر کے کچھ اصول بھی ہیں یا نہیں؟ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ایسے اور ویسے تھے، ہم کہتے ہیں یہ کفر کا جملہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وحی آئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر، جبریل بھول گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، تو وہ شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی کہتا ہے سو کفر کا جملہ بکتا ہے۔ ہمیں آخر ضرورت کیا پڑی ہے ہم اصول کی بات نہ کریں؟ عجیب ڈرامہ ہے، اپنے اکابر کو خود نہیں پڑھتے اور ہم نقل کرنے پہ گناہگار اور کافر اور مرتد، اور ہمارے دل میں اہل تشیع کے لیے نرم گوشہ اور ہم شیعہ اندر سے، اور تمہارے اکابر جو لکھ کے گئے ہیں ان کے دلوں میں کیا تھا؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشائے دارین لکھا ہے، بالکل لکھا ہے۔ آپ کہتے ہیں حوالہ تو پڑھو نہ جا کے خود، ایسے جاہلوں کا طبقہ۔ تم قسم کھاؤ تم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے تحفہ اثنا عشریہ فارسی کی ایک ایک سطر پڑھی، بائے بسم اللہ سے تائے تمت تک حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ میں ہے۔ اور ہم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے مسلک کو چھوڑ دیں، شاہ ولی اللہ کے مسلک کو چھوڑ دیں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک، کیوں بھئی وجہ؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ شیعہ کی کفر اور گمراہی اس پہ بات کرتے ہوئے کہ وہ تو اس طرح ہے جس طرح سورج ہے کہ ہر لمحہ دھوپ آگے بڑھتی جاتی ہے، سایہ پیچھے چلتا رہتا ہے، کہ وہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ گمراہی اہل السنہ کے علاوہ ہم ہر ایک کو گمراہ کہتے ہیں، سیدھی سی بات۔ معتزلہ ہوں، اہل تشیع ہوں، مرجعی ہوں، عباضیہ ہوں، جو بھی اہل السنہ کے دائرے سے خارج ہے ہم اسے گمراہ مانتے ہیں۔ بھائی سیدھی سادی بات ہے بس۔ ہم ٹھیٹھ سنی، حنفی اور اپنے عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہیں۔ ہم تو اشاعرہ کی طرف نہیں گئے، ماتریدیہ کے ساتھ اس قدر چمٹے ہوئے ہیں عقیدے میں۔ تمہیں کیا معلوم ہے یار ماتریدی کون ہوتے ہیں اور اشعری کون ہوتے ہیں؟ اردو کے 2-4 رسالے پڑھ لیے، نعرے لگا لیے، کافر کافر، شیعہ کافر۔
ڈھونڈو نہ جا کے شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کہاں لکھا۔ پھر اہل تشیع کو کافر قرار دینا کہ سب کافر ہیں، اور کافر کافر شیعہ کافر، یہ نعرے لگانا، اور پھر یہ کہنا کہ جی اس وقت تو شیعہ کی کتابیں ساری سامنے نہیں تھیں۔ اچھا بھیا، یہ بھی ایک بڑا جھوٹ ہے کہ اہل تشیع کی ساری کتابیں سامنے نہیں تھیں۔ کون سی کتاب تھی جناب جو شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ سے چھپی ہوئی تھی؟ کون سی کتاب تھی جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی سے چھپی ہوئی تھی؟ کون سی اہل تشیع کی وہ کتابیں تھیں؟ ذرا ہمیں بھی تو پتہ چلے نا۔ صرف یہ کہو کہ دو فیکٹرز تھے، ایک تو یہ کہ مارکیٹ میں اہل تشیع کی کتابیں اس لیے نہیں ملتی تھیں کہ خریدنے والے شیعہ ہی تھے، سنی نہیں خریدتے تھے، تو لازمی بات ہے کہ مارکیٹ چھوٹی تھی۔ ہمیں غالب کے دیوان کی ضرورت پیش آئی تو ہم نے ایک دوست کو پنڈی فون کیا کہ یار وہ غالب کا دیوان فارسی کا فلاں جگہ دیکھا تھا، لیتے آئیے۔ گئے، انہوں نے اس کی قیمت شاید 5-6 ہزار مانگی، کتنی؟ تو ہم نے کہا اتنی تو نہیں دینی بھئی، یہ تو کتاب۔ تو وہ غالب کا وہ جو دیوان تھا پورا، اس پہ قیمت شاید لکھی ہوئی تھی 5 روپے، اور وہ چھپا تھا 1965 سے۔ تو جب انہوں نے انکار کیا تو منتیں کرنے لگے، کہنے لگے یار لے جاؤ، دادا کے زمانے کی کتاب ہے، خام خواہ اس سے جگہ گھیری ہوئی ہے، کوئی لیتا بھی نہیں ہے، اچھا تھوڑا کر دو، 5000 نہیں کم میں لے جاؤ، لے جاؤ کسی طرح۔ اس لیے کہ فارسی کا 65 کا چھپا ہوا دیوان کس نے خریدنا ہے؟ اس کی وجہ سے اہل تشیع کی کتابیں عام نہیں تھیں، اب بھی نہیں ہیں۔ اب آپ چلے جائیں، نہیں ہے، مارکیٹ میں نہیں ملتی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پڑھنے والے نہیں رہے۔ خیر اب تو انٹرنیٹ پہ بہت سی چیزیں آ گئی، اس لیے ایران چلے جائیے، وہاں پہنچ کے اہل تشیع کی کوئی کتاب نہ ملے پھر کہیے۔ اور عذاب یہ ہے کہ انہوں نے کتابیں اپنی اوریجنل سب کئی ایک چھاپ دی ہیں، سب تو نہیں کہہ سکتے کہ ان کی لائبریریز بھی ابھی بہت سی باقی ہیں۔ اب وہ کتابیں چھپتی ہیں، کسی ذریعے سے پاکستان آتی ہیں تو کہتے ہیں جی دیکھو شیعت کو پھیلا رہے ہیں، نہ چھپیں تو کہتے ہیں چھپا رہے ہیں۔ کوئی کل ہے تم سے نبٹنے کی؟ کوئی صورت ہے تمہاری زبانوں کو روکنے کی؟ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دیہاتی تھا بیچارہ لڑکا، شہر آیا نہیں تھا، سولہ 18 برس کا تھا۔ پرانے زمانے میں جیسے ہوتا تھا، والد نے شادی کرا دی، بیوی آئی تو بھی اتنی تھی، کوئی اتنی زیادہ سمجھداری عقل تھی نہیں، عمر چھوٹی تھی، تو وہ ایک دن گدھے کو چرانے کے لیے لے گئی کہ واپسی پہ لکڑیاں لاد کے لے آؤں گی۔ گدھا کسی اور کی فصل میں جانے لگا تو اسے مارا، تو گدھے نے مار کے بعد، پٹنے کے بعد اس کی طرف جو رخ کیا تو ایسا مارا کہ بیچاری وہیں مر گئی۔ گئے لے کے آئے، بڑی پریشانی، باپ نے 1 آدھ سال صبر کیا، پھر دوسری شادی کرا دی۔ دوسری شادی کے بعد گھر وسنے لگا جب کچھ، تو اس نے شام کو ساری چیزیں رکھیں جانوروں کے کھانے کے لیے، اور گدھا آخر گدھا تھا، بیٹھ گیا، اٹھتا ہی نہیں تھا۔ تو اب جن کی اس کے دماغ تک رسائی ہو وہی پوچھ سکتے تھے، اس بیچاری کو کیا سمجھ میں آتی، اس لیول کے لوگ ہی بات کر سکتے تھے جو اس کے لیول کے تھے۔ آخر اس بیچاری نے کوئی لوہے کی چیز اسے ماری، گدھا اٹھا اور اس کے پیچھے لگ لیا اور اسے بھی مار دیا۔ بڑی پریشانی، باپ نے تیسری شادی کرا دی، اور قصہ مختصر، تیسری بھی مر گئی۔
بڑے لوگ آئے تیسری کی میت پہ، گاؤں کے گاؤں آئے، وہ بڑا حیران ہوا، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، اس نے کہا اللہ میری تینوں بیویوں کو بخشے، پہلی مرتبہ کم آئے تھے، دوسری مرتبہ کم، اور تیسری مرتبہ اب تو گاؤں کے گاؤں تم لوگ اٹھ کے آئے ہو، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیا ہو گیا ہے، پہلے دونوں خاندان زیادہ بڑے تھے، یہ تیسری بیچاری ایسی ہی تھی، تو یہ اتنے گاؤں کیوں آئے؟ تو ان میں جو بڑا آدمی تھا اس نے کہا یار اللہ تمہاری تینوں بیویوں کو بخشے، جنت میں اعلیٰ درجے دے، جہنم سے بچائے، یہ اتنی پبلک جو آئی ہے وہ تمہاری بیوی کے غم میں نہیں آئی، اس بات کو پوچھنے آئی ہے کہ گدھا کرائے پر دیتے ہو۔ سمجھ آئی؟ تو یہ دماغ ہے، اگر ان کی کتابیں چھپ جائیں کوئی لے آئے، او شیعت پھیل گئی، نہ چھپیں، کس کی کتابیں بھیا؟ ایک وجہ یہ ہے کہ پڑھنے والے مارکیٹ میں کم تھے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کتابیں فی نفس ہی چھپنا تھوڑی تھیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ کی کتابیں کہاں عام ملتی ہیں؟ یہ ابھی چند برس پہلے میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ کا ایک رسالہ چاہیے تھا، کہیں نہیں ملا، پھر بہت انڈیا میں ایک جگہ سے منگایا، پتہ چلا 1904 کے بعد وہ رسالہ چھپا ہی نہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں دوسری بات کہ یہ ایک نے لکھ کے بھیجا جی خمینی صاحب کے جب انقلاب آیا تب یہ شیعہ کھل کے سامنے، شیعہ چھپے کب تھے؟ ان کی کتابیں موجود تھیں، مارکیٹ پہ تھیں، آپ پڑھتے نہیں تھے تو آپ کا قصور ہے نا۔ اور خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد بھی آپ کے اکابر کہتے ہیں کہ ہم تمام شیعہ کو کافر نہیں کہتے۔ تسلی نہ ہو تو ایسا حوالہ دوں کہ اس حوالے کا رد نہ کر سکو، پھر انہیں بھی کہو جنہوں نے وہ فتویٰ لکھا ہے، وہ فتویٰ اب فتاوی عثمانی چھپا ہے، حضرت محمد تقی عثمانی صاحب مدظلم کے فتاویٰ ابھی چھپے ہیں، حضرت مدظلم نے صاف صاف لکھا ہے اللہ سلامت رکھے کہ ہمارے اکابر کا، میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہم سب کا متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل تشیع کو من حیث القوم کافر نہیں کہتے، وہ گمراہی میں ہیں، شدید گمراہی میں ہیں، مگر اکابرین دیوبند نے کبھی انہیں من حیث القوم کافر نہیں کہا۔ یہ تو خمینی صاحب کے انتقال کے بھی کئی سال بعد کا فتویٰ ہے، دیکھو نا آپ جا کے، حضرت حیات ہیں، پوچھ لو، دارالعلوم کراچی سے لکھوا لو کہ پورے شیعہ کافر ہیں، لکھوا لو اور مہر لگوا لو۔ اس قسم کی باتیں بھیا پڑھو جا کے، صرف پڑھو، نہ ہماری مانو نہ کسی اور کی مانو۔ اور یہ اب چلنے کا بھی نہیں نعرہ، اتنا عرصہ جو تم نے اس ملک میں خون بہایا ہے، تباہیاں مچی ہیں، دھماکے کراتے رہے ہو، اپنے علماء کو شہید کراتے رہے ہو، ولیعذ باللہ اگر اہل تشیع کے علماء بھی شہید ہوئے ہوتے نا، پھر بھی کچھ کہتے کہ چلو ادھر ہوئے ہیں تو ادھر بھی ہوئے ہیں، انہوں نے یہ جو بھی لوگ تھے ہمیں نہیں معلوم کون تھے، چن چن کے تمہارے علماء کو قتل کیا ہے، تم میں غیرت بھی مر گئی تھی، نعرے لگاتے ہو۔ اسمبلی نے مرزائیوں کو کافر کہا، آپ چاہتے ہیں کہ اس سطح کی تحریک اٹھائیں کہ اہل تشیع کو اب کافر کہا جائے، بھی کیوں کہا جائے، وجہ، پھر اس کے بعد بریلویوں کو کہہ لینا، پھر تمہاری باری آ جائے گی، تم میں جو حیات کے قائل ہیں وہ ان کو کہیں گے، وہ جو وہ ہیں وہ ان کو کہیں گے، کوئی مسلمان رہ جائے گا یا نہیں؟ ایسے ان پڑھ جو فارسی کی 4 سطریں ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے کبھی، اور عربی کی کتابیں وہ بھی اٹھتے ہیں کہ کافر ہونے کا فتویٰ۔ اللہ کو جواب، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں،
اصل بات یہ ہے کہ تمہیں مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا. اب ادھر ادھر کی جو مرضی بکتے رہو، صرف بات اتنی ہے کہ اہل تشیع کو من حیث القوم کافر ہونے کا فتویٰ نہ ہمارے کابر نے دیا ہے نہ دیا جا سکتا ہے. اللہ اللہ خیر سب.